الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے، جبکہ اس کی نشانیاں تو واضح ہو چکی ہیں؟ دعاؤں میں ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم نعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال۔ کافی عرصہ ہو گیا، بڑے لمبے عرصے سے ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ایک یاد دہانی اور تمہید کے طور پر دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مسجد کے امام ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تھوڑا ذہنوں پہ زور دیجئے، جب کبھی چھٹی جاتے ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہیں وہاں پر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی مسجدوں میں کتنا ذکر ہوتا ہے، اور یہ اگر ذکر نہیں ہوتا تو یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو آگاہ کیا، ان کو ڈرایا، لیکن میں تمہیں وہ تفصیلات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں کو نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اختیارات دے کر بھیجیں گے کہ اس کے حکم سے بارشیں ہوں گی، اس کے حکم سے پیداوار بڑھ جائے گی، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مار ڈالے گا۔ اب یہ جب اختیارات اور پاورز اس کو ملیں گے تو دنیا کے عام لوگ جو سرے سے واقف ہی نہیں ہیں اس سے، وہ تو آنکھ بند کر کے اس پہ ایمان لائیں گے۔ ساری دنیا کے مختلف عقائد کے ماننے والوں کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن 3 بڑی قوموں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 3 قومیں دجال کے انتظار میں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی لا نبی آبادی، کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور آپ کی جو اطلاعات ہے وہ کرنٹ ایشوز ہیں اور بالکل لیٹسٹ انفارمیشن ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے تمام بڑے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے، اور اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ ثابت نہیں دے گا، اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ وہ کلمہ لاکھ پڑھ لے، دجال ظاہر ہو گیا، اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی پر ایمان لائی ہے، مسیحی بھائی، یہ بھی انتظار میں ہے کہ ان کا مسیح آئے گا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مسیح سمجھتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی، صلیب پر چڑھا دیا گیا، وہ 3 دن بعد واپس آئے، پھر آسمانوں پر چلے گئے، اور قیامت سے پہلے آ کر دنیا سے غیر مسیحیوں کا صفایا کر دیں گے، جس میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں، ظاہر ہے ہم مسیح تو نہیں کہلاتے، ان کا صفایا کر دیں گے، اور اس وقت جو ایمان لانے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ کسی
یوں سمجھے کہ جیسا بہت بڑا محل ہو، بالکنیز ہوتی ہے، تو آسمان کے بالکنیوں پہ بیٹھ کے وہ نیچے کا منظر دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے قتل کر رہے ہیں غیر مسیحیوں کو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ دجال بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، میرے بعد میری موجودگی میں ظاہر ہوگا تو میں نمٹ لوں گا اس سے، میرے بعد اگر ظاہر ہوگا تو تم لوگ اس کا مقابلہ کرنا۔ بلکہ تاکید یہ کی تمہیں جب اطلاع ملے کہ دجال نکل گیا ہے تو شہروں کو چھوڑ کر دیہاتوں کی طرف، گاؤں کی طرف بھاگو، جنگلوں کی طرف بھاگو۔ اور آج جنگلوں سے، دیہاتوں سے لوگ نکل کے شہروں میں آباد ہو رہے ہیں، اور شہروں کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے الا ماشاءاللہ جس کا آبائی گھر کسی ولیج دیہات میں ہوگا، اور اگر وہ شہر میں اپنا گھر بنا چکا ہے تو کیا وہ چھوڑ کر جانے پہ تیار ہے؟ ذہنی طور پہ شہروں کو اس لیے چھوڑ کر بھاگو کہ وہ اللہ اسے 1 سال کی مدت دے گا، اسے 40 دن کی مدت دے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور وہ دنیا کے ہر شہر میں گھومے گا۔ اب وہ اس کی سواری کس نوعیت کی ہوگی، کیا اسپیڈ کی ہوگی، اور کس طریقے سے اس کو لوگوں کے بارے میں معلومات ہوں گی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اپنی ان معلومات کی بنیاد پر، ان طاقتوں کی بنیاد پر وہ پورے دنیا کا دورہ کرے۔ اور وہ مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، متقی، پرہیزگار اور بڑا علم رکھتے ہیں، وہ اسے مقابلے کے لیے جائیں گے، لیکن اس کی طاقتوں کو دیکھ کر وہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دور میں حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی صبح مسلمان تھا، شام ہوتے ہوتے جو مرا تو کافر تھا۔ ایسے کہ جب قرآن اور حدیث کی اطلاعات ہمیں نہیں ہوں گی تو پھر ان مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، معلومات ضروری ہے نا۔ اچھا، قرآن میں، پورے قرآن میں دجال کا کہیں ذکر نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 جو تلاوت کی، فقط جا اشراطھا، اس کی سائنس آ چکی ہیں، اس کی علامات آ چکی ہیں قیامت کی، اس میں دجال کا ذکر نہیں ہے۔ نام لے کر دجال کا سارا ذکر احادیث میں۔ اور ہمارا تعلق، آج کے مسلمانوں کا تعلق احادیث سے صرف برائے نام ہے، الا ماشاءاللہ۔ ورنہ دینداری یہ سمجھتے کچھ سورے یاد ہو گئے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اللہ نے توفیق دی، مال دیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر دیا، میرا نکاح اسلامی طریقے سے خطبے کے ساتھ پڑھا گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، مہر بھی دے دیا ہمیں، بچہ ہوا تو عقیقہ بھی کر دیا، نام بھی رکھ دیا، انتقال ہوا تو غسل دے دیے، کفن دے دیے، اور نماز جنازہ پڑھا کر سپرد خاک کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے، بقایا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب یہ باتیں کون بتائے گا، یہ باتیں کون جانے گا؟ اور ہم غافل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، اور یہ تک بتا دیا 1400 سال پہلے کہ تمہارے مساجد کے ممبروں پر اس کا ذکر امام نہیں کریں گے، اور ہم غافل ہیں۔ دوسرے جن کو اتنی تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتائی، تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس لیے تیاری کریں کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ساری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور یہ ان کو مخمصے میں وسوسوں کے ذریعے ان کے بہکایا گیا ہے تیسری قوم میں۔ یہ تیسری قوم پوری تیاریوں کے ساتھ آج اپنے مسایہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو ایک زمانے میں قرآن، جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نے ان کو بڑے پیار سے یا بنی اسرائیل، لیکن جب آخری نبی پر یہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو ان کے بدلے ہوئے نام سے پکارا، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو۔ ان میں ایک گروپ ہے، ایک خاص گروپ ہے جو آج ساری دنیا میں شیطانیاں پھیلا رہا ہے،
اور وہ انتظار میں ہے کہ آخری مسیح آئے گا، ان کا مسیح یہ دجال ہے۔ اور وہ جب آئے گا تو وہ انہوں نے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ کنونس کیا ہے کہ جب یہ آخری مسیح آئے گا ساری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا آرڈر چلے گا، ورلڈ آرڈر چلے گا تمہارا، اور وہ راضی۔ اس لیے مقابلہ کس کے بیچ میں ہے؟ مسلمانوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں بیچ میں۔ کیوں؟ وہ 160 کروڑ ہیں، ہم 150 کروڑ ہیں، 19-20 کا فرق ہے۔ وہ تیسری پارٹی بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ وہ پوری دنیا میں 1 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ 150 کروڑ کا کیسا مقابلہ کریں گے؟ 1 کروڑ 160 کروڑ کا کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں کو، سارے کے سارے نہیں ہیں، قرآن دلیل ہے اس کے اوپر، آج بھی ایمان اور اہل ایمان کی محبت میں، قربت میں اگر کوئی پائے جاتے ہیں تو قالوا انا نصارا، سورہ مائدہ اٹھائیے، آیت نمبر 80، 81، 82 پڑھیے۔ ہاں، بدترین دشمنوں میں اگر کوئی ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمہارے مسلمانوں 2 بڑے دشمن ہیں، اور یہ دشمن صرف ایسی تمہاری سرسری دشمنی نہیں کر رہے ہیں کہ تمہیں تھوڑا نقصان پہنچا دینے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو، دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ نے طے کیا ہے کہ دین مکمل ہو کر رہے گا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید، ایک آیت۔ اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے، جب قرآن مجید اتنی عظیم کتاب نازل کر سکتا ہے تو الفاظ بدل نہیں سکتے۔ 3 بار ایک ہی آیت دہرائی گئی، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں۔ یہ لوگ نور کو، میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے طے کیا کہ دن مکمل ہو کر رہے گا۔ اب اس کی تصدیق حدیث سے کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا قیامت کے آنے سے پہلے، اور ساری زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا، عزیز کی عزت کے ساتھ، ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اب عزیز کی عزت کیا ہے؟ جو خود سے ایمان لا لے، دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ ایمان لا لے، وہ عزت والا ہے۔ اب جو نہیں ہے وہ ذمہ بن کر رہے گا، ٹیکس دے گا، جزیہ دے گا۔ ہم کسی کو دین قبول کرنے کے لیے پریشرائز نہیں کریں گے، کسی پر زور زبردستی، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب یہ دجال کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ مکہ مکرمہ میں، آپ نے کوئی ذکر نہیں فرمایا، مدینہ منورہ ہے۔ ایک دن عشاء کے لیے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ جمعہ کی نماز اور 5 نمازیں پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے یہ سنت ادا کی ہے؟ اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ سنت میں صرف میٹھا کھانا یاد ہے، سنت میں صرف مسواک کرنا یاد ہے، سنت میں سیدھی کروٹ لے کے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا یاد ہے، یا پھر یاد ہے تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صرف نکاح کی سنت یاد ہے بس، بقایا سنتیں نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آگے بڑھا کر خود مقتدی بن کے نماز پڑھتے تھے یا خود پڑھاتے تھے نماز؟ جب پڑھاتے تھے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طریقے، آپ کے طریقے پر چلنا سنت ہے، تو ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ 5 وقت کی کسی جو نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آگے بڑھیں، موقع ملے تیار ہیں، مینٹلی تیار ہیں، ذہنی طور پر کہ بھئی اگر کسی دن کوئی امام کسی مسجد کا بیمار ہو کر نہیں آئے تو اس کی جگہ میں پڑھاؤں، ذہنی طور پہ میں تیار ہوں۔ کس کے انتظار میں بیٹھے؟ اب دنیا میں ہم امام کے انتظار میں، آخرت میں ہاں مہدی علیہ السلام وہ بھی امام ہے نا، آخری امام، مسلمانوں کے آخری امام ہے امام مہدی، وہ آئیں گے، وہ لڑ لیں گے دجال سے، ہم کو کیا لینا دینا یار،
آئی ایم ویری بزی. میٹنگ ہے, وہ واٹس ایپ ہے, وہ صبح میں اٹھنے کے بعد میں نماز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز پڑھتے پڑھتے انہیں پہلے دیکھ لیتا کہاں کے پریسیڈنٹ ہے, کہاں کے پرائم منسٹر ہے, کیا ہے, تمہارے بغیر دنیا نہیں چل رہی. ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ ان کا میسج جائے گا نہیں, دنیا کا کام ٹھپ پڑ جائے گا, رک جائے گا کام. اتنی امپورٹنس اپنے آپ کو دیتے ہیں. ہم دے رہے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی ہے اس میں, الا ماشاء اللہ. گاڑی ہے, فون گاڑی میں رکھ کے جاؤ, سائلنٹ کرو فون, بہت جلدی میں ہے. ہم گھر میں رکھ کے جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے. اتنی دیر میں آنے جانے میں کچھ ہو گیا تو ارے واہ, مذاق کی بات ہے, دل لگی ہے, ساری دنیا کا معاملہ رک جائے گا. پھر میری دخل درماخلات کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی نا. صحابہ کے مدینہ آنے کے بعد میں اس وقت جب آپ نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام میں تھے, نماز پڑھائی, پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں دیر سے آیا؟ تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ جواب نہیں دیتے. میرا خیال ہے, جیسا ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے علماء دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے علماء بیٹھے, علماء بھی نہیں اب تو علماء بیٹھے ہوئے, میرا خیال, میں سوچتا ہوں. میں صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. تمیم داری آئے تھے, بڑے دور کے علاقے سے ایک صحابی آئے, ایمان لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس لیے وہ صحابی بن گئے. اب ان کا نام جب کبھی کوئی مسلم لے گا, رضی اللہ تعالی عنہ, مرد آدمی ہے, خاتون ہوگی تو انہا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک ساتھی سمندر کا سفر کر رہے تھے, طوفان آ گیا, ان کی کشتی لہروں میں ڈولتی ہوئی ادھر سے ادھر ایک انجان جزیرے پر, آئی لینڈ پر پہنچ گئی. وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر کافی لمبا سفر تھا, تو کھانے پینے کا سامان, جزیرہ مل گیا تو زمین ہے, کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا. اتر کے آگے گئے تو ایک خاتون نما کوئی انسان نظر آیا جو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا, سر سے پیر تک بالی بال تھا. تو صاحب نے پوچھا کون ہے تو؟ اب وہ عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے جساسا, جس سے علماء نے اور مفسرین نے یہ مطلب نکالا کہ جاسوسی کرنے والے. آج سیٹلائٹ سے جاسوسی ہو رہی ہے, وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں معلوم. سیٹلائٹ سے ہمارے ملک کی سڑکوں کا, گلیوں کا ڈور نمبر ہمارا ان کے پاس ہے, پورا ڈیٹا ہے. زبردستی نہیں لیے وہ لوگ, ورغلا کر, بیوقوف بنا کر, اسے کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. اے بھائی آپ کو ایسی گاڑیاں دیں گے کہ گاڑی میں بیٹھ کے یوں بٹن دبا لو, پورا رستہ تمہارے سامنے, جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو. کیا بات ہے. اب جس کو دیکھو, ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوں, دو ہاتھوں سے نہیں چلاتا, ایک ہاتھ سے یوں ڈرائیو کرتے ہوئے, اور کہاں جا رہے ہیں, یہ گلی نمبر, وہ نمبر یہ ہے, بلڈنگ نمبر یہ پیچھے پیچھے گیا, پیچھے لو گاڑیوں. یہ ذریعے سی سہولت ہم کو یہ بنانا چاہیے تھا, ہمارے نبی کی تعلیمات, قرآن سامنے رکھا, لیکن ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم نے سارا ڈیٹا اپنے ملک کا لے کے غیروں کو دے دیا. ان کے پاس ساری چیزیں ہیں, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. جاسوسی. تو اس شخصیت نے کہا کہ مجھ سے کیا بات کر, وہ اندر ایک محل ہے, وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا, جاؤ. وہ آدمی آگے بڑھا, وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اونچا پورا ہے, فیئر کلر ہے, ایک آنکھ نہیں ہے اس کی, ایک آنکھ ایسی لیا کہ آنکھ کا ڈھیرا نیچے گرا ہوا ہے, جیسا انگور لٹک گیا, اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اچھل رہا, کود رہا. تو اس آدمی نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں. اس سے پہلے کہ یہ صاحب کوئی سوال کرتے, اس نے کچھ 3 سوال کیے ان سے. فلاں علاقے میں پانی, سمندر میں پانی ہے نہیں ہے, فلاں جھیل کا پانی ابھی بھی, یہ سارے علاقے جو سوالات کیے ہیں وہ پیلسٹائن میں ہیں, فلسطین میں. اچھا, ان جگہوں پر کچھ باغ بھی ہیں, اس علاقے کے باغوں میں ابھی بھی پھل آتے ہیں نہیں آتے ہیں.
تیسرا سوال یہ تھا کہ آخری نبی آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آخری نبی آ گئے. لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ کہا کہ لوگ بہت سارے لوگ ایمان لائے ابھی آنے والے اور لانے والے بھی. جو ایمان لائے اچھا ہے، ان کے لیے اچھا ہے. یہ صاحب پلٹ کر آ انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفصیلات بتائیں، اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مدینہ منورہ میں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات بتائیں. اب اس سے پہلے کہ اس پر مزید ہماری گفتگو ہو، یہ سن لیجئے صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا یہ سننے کے بعد کہ قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا وہ دجال ہوگا. بقایا پورے ضمنی قسم کیوں. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ ذرا تیز ہوا چلتی، جھاڑیاں ہلتی تو وہ ڈر کے مسجد کی طرف آ جاتے کہ کہیں دجال نہ آ گیا ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ تھا ابن زیاد، اور وہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے آپ کے. وہ بچہ اپنے گھر کے پاس چارپائی پہ لیٹا ہوا اور اول چول بکواس کر رہا تھا. اس کی ماں نے دیکھ کر کہا کہ بیٹا دیکھ محمد آئے، وہ آ رہے ہیں. تو سنبھل گیا اس نے. اب جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو کہا کہ نہیں. حضرت عمر کو شک ہوا کہ یہ دجال نہ. تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم. حضرت عمر تو تلوار نکال کے مجھے حکم دیجیے کہ ایسے قتل کر دوں گا. تو فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تم نہیں مار سکتے، اس کو دو ہی مار سکتے ہیں. کیا تو میں قتل کر سکتا ہوں یا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ دوسرا کوئی نہیں مار سکتا. اسی لیے حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو آپ رونے لگے. پوچھا عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہ دجال سے خوف آتا ہے کہ اگر میرے زمانے میں نکلا تو میں نہیں مٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا اسے، میں قتل کر دوں گا اسے، اور میرے بعد تم لوگ خود. اور اس کے لیے کوشش یہ کرو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرو. سمجھ گئے؟ یہ منتر نہیں ہے خالی پڑھ لیے، سینہ کھول کے پھونک لیے اور کوئی چیز. ایسا پوری قوم آیت الکرسی پڑھو، ہمارے بچپن نے سکھائے تھے، آیت الکرسی پڑھو، ایسا حصار باندھو، تالی باندھو، تالی بجاؤ اور سو جاؤ. تو امت تالی بجا کے سو گئی، پوری امت سو گئی. ہم بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے، اللہ ماشاء اللہ. 150 کروڑ میں سے 1% بھی اس کے پورے دن پہ چلنے والے نہیں ہیں اس وقت. یہ جو مصیبتیں تکالیف آ رہی ہیں اس لیے آ رہی ہیں. ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دجال کہاں آیا؟ سب سے بڑا فتنہ تو وہ ہے نا. اس سے پہلے کتنے فتنے آئیں گے اس کا اندازہ لگا. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو چلتی رہے گی. کچھ مختصر، نماز کا وقت تاخیر سے ہو رہا ہے. اب اذان 12:25 پر ہے تو تقریر بھی 1:10 تک چلتی رہے. میں ان تمام بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں جو لیٹ آتے ہیں اور اس وقت آتے ہیں جب امام ممبر پر آتا ہے، ان کی نماز جمعہ نہیں ہوتی. راستوں پر بیٹھے ہوئے، دروازوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو جمعہ کے لیے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، امام کے ممبر پر آتے ہی وہ سیدھا اندر آ کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. خطبے کی اتنی اہمیت ہے. فرشتے بھی سنتے ہیں، حالانکہ ان کو لینا دینا نہیں ہے اسے. وہ تو اللہ کے حکم کے تابع، ان کو اپنے طور پہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی سننا ہے اور اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا. میں خوش ہوتا رہا ہوں کہ میں جا کے نماز پڑھ کے آیا جمعہ کی. وہاں رجسٹر میں اللہ کے پاس جو رجسٹر پہنچا اس میں نام نہیں تھا لیٹ آنے والے کا. بے شمار ہم میں سے لوگ جمعہ کو آتے ہیں اور 2 رکعت نفل اس وقت پڑھتے ہیں جب امام مسجد ممبر پہ جاتا ہے. مسجد پہنچنے کے ساتھ ہی پہلا کام جو کیا جائے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں. اور یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں ہے، ہر
ہر وقت مسجد کو آپ 5 وقت کی نمازوں میں جب بھی جاتے رہیں، وقت سے پہلے پہنچے 2 رکعت ادا کیجیے۔ آج اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آج اعلان ہو جائے کہ حکومت کی طرف سے 2 رکعت پہلے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے والوں کو 10,000 ملیں گے، اب دیکھیں یہاں پہ جو رش رہتا ہے۔ ہم کو ابھی عادت نہیں پڑی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہم سے نمازیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، ان کی فضیلت نہیں پڑھی، اس کا اجر کیا ملنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا۔ تو ان 2 چیزوں کا خیال رکھیے کہ جو پہلے پہنچ جائیں وہ دور، یہ نہیں کہ تقریر چل رہی ہے اب اس کے بیچ میں اللہ اکبر، اب اس کے بعد میں جو جمعہ کی نماز ہونے کے بعد میں جو پتہ نہیں کون سی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کون سی خزائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور اتنے لمبے طویل سورے کہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیچارہ سامنے والا پریشان، یار اب میں سامنے سے گیا تو یہ تو مار دے گا میرے کو، اس کے سامنے سے بھی نماز کے سامنے سے جا نہیں سکتا میں۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں، بقایا سنتیں نوافل گھر میں ادا کی ہیں، اور گھر 10 فٹ کے فاصلے پر، ممبر مسجد سے لے کر 10 میٹر کے فاصلے پر آپ کا حجرے تھے، فلیٹس نہیں تھے، حجرے تھے وہاں پر۔ یہ عادت ہے، جب نماز پڑھ لیں اولین فرصت میں نکل جائیے، گھر جا کر نفلیں پڑھیے، کھانا تو ہے۔ تو آج بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ 1-2-3 اعلانات ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ایک پاکستان میں ہیں جناب سید اسد اللہ ابراہیم صاحب، دل کا آپریشن ہے، آج ہے آپریشن 3 بجے کے شام میں، تقریباً 2-3 بجے کے قریب۔ اللہ تعالیٰ انہیں دل کے آپریشن کو ان کی کامیاب کرے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، محمد صدیق صاحب نوجوان ہمارے حلقے کے ممبر بھی ہیں، اور وہ خود بیمار ہیں، 3 مہینے ہو گئے چھٹی جا کر۔ اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ دے، ان کا بہترین وہ علاج کر سکے۔ اور ہمارے ساتھی جناب مودم پاشا کے والد صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈسچارج ہو کر، بٹ وہ بھی 21 دن تک 3 ہفتے وہ ICU میں رہے، اب ڈسچارج ہو کر گھر آئے ہیں۔ اس مسجد کے مصلی میرے بھائی جناب محمد دین خان صاحب کے والد صاحب بھی الحمدللہ صحت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ، ان کے ہاتھ کی ہڈی صحیح نہیں بیٹھی، گر چکی تھی، دوبارہ پھر اسے جوڑا گیا ہے، کافی تکلیف میں۔ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حلقے کے ایک ہمارے ساتھی تھے شفیق صاحب، آج لوگوں نے کیا چیلنج چلی ہیں کہ جمعہ ہی کے دن ان کے تمام مسئلے حل ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن ان کو نماز سے روکا جاتا ہے کہ بندے ہمارے سامنے بیٹھے رہو نماز سے۔ اللہ ان کے مسئلے کو آسانی سے حل کرے، اور ان کو ہر چیز میں باعزت بری کرائے، اور ملک سے باوقار طور پر نکلنے کا انہیں راستہ عطا فرمائے۔ آخری اعلان، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، چھٹی آپ لوگوں کو دی گئی ہے جمعرات کو، تو 3 دن ویکینڈ کے مل رہے ہیں آپ کو، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ لیکن 27ویں شب شروع ہوتی ہے وینسڈے نائٹ، بدھ، 4 شنبے کی رات کو شروع ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اسی دن رکھا جائے؟ ہم تو اسی دن رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ اس رات کو، ایک عام کانسیپٹ دماغ میں بات بیٹھی ہوئی کہ بڑی مقدس رات ہے۔ کل سے میرے گھر پہ بھی ساتھیوں کے پاس فون آنے شروع ہو جائیں گے، اس کا روزہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر یہ پیر ہے تو روزہ رہو، جمعرات ہے تو روزہ رہو، چاند کی تاریخیں 13، 14، 15 ہے تو روزہ رہو۔ اگر درمیان میں کوئی دن آ رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، صحابہ اکرام 1,24,000 صحابہ اکرام نے نہیں رکھا معراج کا روزہ۔ اب لوگ فتوے دیتے ہیں اس کے بارے میں، ثواب بتاتے ہیں اس کا۔ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے کہ میں اور آپ دجال کے فتنے سے بچنے کی تیاری کریں۔ اس پر میں بات ہو، لوگ تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی ٹرکوں پر پیچھے لگا اور مسایہ از ارائیونگ،
البتہ ہم کو جو کرنا ہے اپنے دین سے نسبت جوڑنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، بدھ کے دن ویڈنسڈے 7 فروری کو رات 8:30 بجے یہاں تشریف لائیے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. کوشش کریں گے کہ جو مستند معلومات احادیث میں، قرآن میں صرف ایک آیت میں، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورہ پر ایک ہی آیت میں ذکر ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کو اس نے برکتوں سے نوازا تھا، تاکہ اپنے بندے کو کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. بے شک وہ بہت جاننے والا، علم رکھنے والا. ایک آیت، سارا معراج کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، کتنے بھائیوں کو معراج کا سفر یاد ہے؟ میں نہیں بول رہا آپ سے، ہاتھ اٹھاؤ. اگر یاد ہے تو آئیے نا سنڈے کے دن آ کے ایک بار سنا دیجیے ہم کو. آئیے، اس کے بعد میں آپ کو موقع ملے گا یہاں پر. آپ آئیے یہاں کھڑے رہ کے آپ بولیے. آپ لوگوں کو بعض وقت مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ پرانی صورتیں دیکھتے دیکھتے بور نہیں ہوتے آپ لوگ؟ ہر چیز میں آپ لوگوں کو یا بچوں کو سنیے. گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، چھٹی کا دن ہے، کام نہیں کر رہا، کیا ہو رہا ہے؟ بور ہو رہا ہوں ممی میں، ڈیڈی بور ہو رہا ہوں. بچے بور ہو رہے، بڑے بور نہیں، ہم کو دیکھ کے بور نہیں ہو رہے. اب میں جانتا ہوں آپ تمام کو دین سے بڑی دلچسپی ہے، سننے کے لیے یہاں آتے ہیں. ہمارے نبی نے جس دن وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اس دنیا سے جانے تک آپ نے مسلسل تقریر کی. تقریر کرنا بھی سنت ہے. آپ کو اس سنت میں اصلاح نہیں ہے؟ کس نے کہا فصاحت بلاغت سے آپ لکھنؤ والی تقریر کرو؟ بھائی اپنی زبان میں بولیے، اپنے علاقے کے، اسے کہ آپ کو پلٹ کر وہیں جانا ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بالخیر.